أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم یہ دو آیتیں جو ہیں کل ہم نے پڑھ لی تھی لیکن مضمون کی مناسبت سے میں نے آج ایک کو پھر دوبارہ دہرایا ہے تاکہ کل جو تشنگی رہ گئی تھی اس کو مکمل کر لیا جائے۔ کل آخر میں جب ہم پڑھا تھا کہ ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک جو لوگ بچائے جانے والے تھے پیچھے رہنے والوں میں تھی اور گڑیا تھی جو ان کی بیوی تھی اور باقی ماندہ لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور کیسے تباہ و برباد کیا تھا کہ ان کے اوپر برسائی ایک ایسی برسات، ایسی بری برسات کہ وہ بارش نہیں تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی تھی، وہ اس لیے وہ ایسی بارش تھی کہ جو علاقہ ہے آج بھی جو مفسرین نے لکھا ہے یا تاریخ دان یا محققین یا جو لوگ اکثر دریافتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے جو اس علاقے کی کیفیت دیکھی ہے وہ علاقہ جو ہے پیٹرول سے اور گیسوں سے بھرپور ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ گیسیں اور وہ پٹرول ایک دم مل گئے اور دھماکہ ہوا اور پھر وہ زمین پھٹ گئی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر پتھر جو تھے انفجار ہوا، ان کے اوپر کے پتھروں کی بارشیں اوپر سے آئیں اور تیز ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی ان کے اوپر بارش کی گئی اور پھر وہ نام و نشان ان کا مٹا دیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ اس وقت 2000 سال قبل کی یہ بات ہے، وہ علاقہ جو ہے صدوم یا صدم اس کا نام تھا، اور وہ بہت ہی خوشحال علاقہ تھا، اور دریا جو ڈیڈ سی ہے جو بحر مردار ہے اس سے بہت دور تھا۔ لیکن جب یہ بستی ڈوبی
اور پھر وہ بحر مردار جو ہے وہ کنارے تک آ گیا، اور بستیاں آج تک اس کے اندر وہ کھنڈرات نظر آتے ہیں، اور لکڑیں اور جنگلات بھی نظر آتے ہیں جو نیچے وہ پانی کے اندر جنگلات ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ وہ ڈوبے ہوئے لوگ۔ یہ وہ عذاب ہے جب قوموں کے اوپر آتا ہے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب کسی قوم کے اوپر میں نے عذاب دے دیا، کیونکہ وہ عزیز ہے اور غفور ہے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، عزیز سخت طاقتور، کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں، وہی طاقتور ہے، وہی طاقت کا منبع ہے، وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ اگر تاروں کی طرف دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے، زمین کی فضا کی طرف دیکھے، اپنے جسمانی کیفیت کی طرف دیکھے، اپنی پیدائش کی طرف غور کرے، تو ایمان لانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، فوراً وہ ایمان والا بن سکتا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں ہے، اور پھر اللہ نے جہاں آنکھوں کی ضرورت ہے آنکھیں لگائیں، جہاں پاؤں کی ضرورت پاؤں لگائیں، جہاں ہاتھوں کی ضرورت ہاتھ لگائے، ناک کی ضرورت، زبان کی ضرورت، دانتوں کی ضرورت، کس کو علم ہے؟ یہ میرے مولا کی ذات کو علم ہے کہ انسان ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس لیے ایمان لانا، لیکن اللہ بار بار یہ کہتا ہے، اللہ زبردست بھی ہے تیرا رب، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب ان سے کہہ کہ تمہارا رب زبردست بھی ہے لیکن رحیم ہے، دید دل ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اور سرکشی کے اندر بڑھتے جائیں، پھر جب بڑھ جائیں گے تو پھر ان کا جو ہے نا اللہ۔ اب یہ پانچویں پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تاریخ کے اندر جو ہے ایکا نام کی بستی جو ہے مفسرین نے بھی کوئی دریافت نہیں کی، اور جو مورخ ہیں انہوں نے بھی نہیں دریافت، لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تبوک کا علاقہ ہے اس کا پہلا نام ایکا ہی تھا، اور یہ بہت زرخیز علاقہ تھا، لیکن آج اس کے کھنڈرات اور بستیوں کے وہاں موجود ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، زمین کے اندر بنیادیں ہیں، ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ سورہ حجر میں ہم نے پیچھے اس کا پورا قصہ پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 78 یا 84 میں یہ واقعہ گزر چکا ہے، حضرت جو ایکا کے جو لوگوں کا جو عذاب ہے۔ اذ قال لهم شعیب لا تتقون، شعیب علیہ السلام ان کی طرف، یہ دو قبیلے تھے، ایک یہ ایکا والے اور مدین والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کتورہ بیوی تھی ان کی یہ نسل سے لوگ تھے، اور وہی یہ ایک ایکا کے رہنے والے تھے، ایک مدین کے رہنے والے تھے، تو ان کے یہ دونوں قبیلے تھے۔ بلکہ جب یہ علاقہ تباہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے آئے، اور اس وقت جب وہ دیکھنے کے لیے آئے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دھواں اٹھ رہا، اور آج بھی اگر کوئی مورخ وہاں جاتا ہے تحقیق کے لیے تو وہ آگے نہیں بڑھتا، ڈر کے مار کے پیچھے جا جاتا ہے۔ اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جیسے پیچھے پیغمبروں نے کہا، اب شعیب علیہ السلام کی طرف بڑی آہ بھرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اللہ نے ان کو باخبر کر دیا ہوا ہے کہ یہ اگر نہیں قوم مانے گی تو پھر ہونا کیا ہے، اللہ کا عذاب ہونا ہے۔ تو بے درد بڑی کیفیت کے اندر محبت سے اپنی قوم کو کہتے ہیں، اذ قال لهم شعیب لا تتقون، بڑی محبت سے کہا، اے شعیب نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے نہیں ڈرتے، جیسے پیچھے پیغمبروں نے کہا تھا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا ایک ایمانت دار رسول بنا کے بھیجا، اور ہر رسول جو ہے مبعوث ہونے سے پہلے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ پیدائشی پیغمبر تھے، یا ایک اور پیغمبر تھے جو پیدائشی پیغمبر تھے، کہ باقی سب پیغمبر جو ہے ان کی زندگی جو ہے اس معاشرے کے اندر گزاری اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ اچھی طرح ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں کہ کل کو اگر یہ دعویٰ نبوت کریں تو کوئی جھٹلانے والا نہ ہو۔
اور جو یہ دعویٰ کریں کہ میں امین ہوں تو لوگ مانتے ہوں پہلے سے کہ یہ واقعی امین ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش میں یہ کہا کہ انی رسول اللہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے الی بنی اسرائیل، اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں رکھ کے آئے۔ اس وقت تک کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی اس کا لفظ نہیں کہتے، جو آج کل کے جو اقلیت پسند ہیں، پرویزی ہیں یا مرزئی ہیں، اس کے بارے میں بہت سی ایسی غلط باتیں کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرما دی، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈر جاؤ۔ جرم ان کا کیا تھا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، جیسے پیچھے پیغمبروں نے کہا التجائیں کہ مجھے نہیں کچھ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ جاہ و جلال چاہیے، نہ گھر چاہیے یا نہ چندہ چاہیے کہ میں نے ختم دلانا ہے مجھے چندہ دو، کوئی نہیں چاہیے مجھے صرف یہ چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، مجھے اللہ سے ڈرنے والا تمہیں بنانا ہے، میری خواہش ہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ اور اللہ کے حضور جھکنے والے بن جاؤ، اور جب میں اٹھوں تو میرے ساتھ میری قوم بھی اٹھے اور یہ ساری قوم ایسی ہو کہ جو اللہ کے سامنے اللہ گریہ کرنے والی ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والی۔ میرا اجر یہی ہے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے اللہ کے پاس، میں کوئی تم سے زیادہ نہیں مانگتا۔ اب ان کا جو جرم کیا تھا وہ بھی ذرا دیکھیں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو، کم تولتے، یہ ذرا اندازہ کریں کہ کم تولنے کی سزا کتنی ہے، یہ آگے سزا اس کا ذکر آئے گا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، جیسے سورہ رحمان میں ہے وَإِذَا السَّمَاءُ، وہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان بنایا، اور اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر انصاف پہ میں نے ساری کائنات بنائی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر ڈنڈی نہ مارو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کس انصاف سے تولو، جھکتا ہوا بازو جو ہے پلڑا دو، یہ نہ ہو اس میں ڈنڈی مارو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، گھاٹا نہ دو لوگوں کو، نقصان نہ دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو تو لوگوں کو ان چیزوں کے اندر کم نہ دو، بلکہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ کم تولنا، اللہ کے حکم کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنا جو ہے زمین کے اندر فساد پھیلانا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مصلح ہیں، اب سود نہ کھاؤ، سود نہ لو، کہ حرب من اللہ والرسول ہے، لیکن اب سود کھانا ہے جی، سود دینا بھی ہے لینا بھی ہے، تو پھر اس تاش کے زمرے میں نہیں آئیں گے، ہم تو انصاف کرنے والے نہیں بنے، اللہ کی حدود کو توڑ دیا۔ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ ولا تقربوها، یہ میری حدود ہے، میرا یہ قانون ہے، اس دائرے سے باہر نہ جاؤ، قریب بھی نہ ہو کہیں کہ اس حدوں کو پار کر دو۔ لیکن یہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کہ کم بھی تولا جاتا ہے، کوئی پیٹرول پمپ والا پورا ناپ نہیں دیتا، کوئی بھی ہو، کیونکہ جو وائبریشن ہوتی ہے پیٹرول کی وہ کمپنی ان کو نہیں دیتی، وہ پیمانے کے اندر 1 پوائنٹ کم رکھتے ہیں تاکہ آپ وہ ان کی جو وائبریشن ہے اس سے پوری کی جائے۔ کسی کا بھی باہر جو پیمانہ ہے اس کو پورا کر کے دیکھ لیں، اور وہ 9 پوائنٹ ہوں گے، 10 پوائنٹ نہیں ہوں گے۔ شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا آدمی ہو اللہ کا ولی کہ جو حلال بالکل اپنی حلال کھاتا ہو، وہ پورا دیتا ہو، ورنہ نقصان کم دیتے ہیں۔ وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ہمارے یہ سارے مرغیوں والے بار پہلے، اب تو پتہ نہیں کیا کہتی ہے، پہلے ایسے ہی
پتہ نہیں کس طرح تولتے تھے، کوئی کہتا 300 روپے کلو، کوئی کہتا 500 روپے کلو. جو 500 روپے کلو والا ہے اس سے لوگ لیتے تھے، 300 والے سے نہیں لیتے تھے، وہ کم تولتا تھا. پتہ چل جاتا لوگوں کو بھی. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور تولو، ترازو سے تولو، صحیح تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ دو. زمین میں ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں کو نقصان نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اب اندازہ لگا لے کہ میں تو لے کے آ گیا سامان، لیکن وہ فساد کا مرتکب ہوا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. چھپائیں گے وہ بھی، جو ظاہر کریں گے وہ بھی، سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائے. خیر یرا اور شر یرا، سورہ زلزال کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے رائی کے برابر نیکی اور رائی کے برابر بدی بھی باہر آ جاتی ہے. اس لیے جو ڈر جائیں گے، اللہ کہتا ہے بلا تعصوا فی الارض مفسدین، کمی بیشی تولنے میں قدر کرو گے تو تم زمین کے اندر فساد پھیلانے والوں میں. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، انہوں نے کہا تو محض اس ذات کا خوف ہوگا. پیغمبر تو ہاتھ پھیلا پھیلا کے جیسے بھیک مانگتا ہے نا، ویسے اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. ہاتھ پھیلا پھیلا کے، چیخ چیخ کے لیل و نہار پکارتا ہے، تو اس کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے. کہ کاش کہ یہ ڈر جائے اللہ سے. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اللہ سے ڈر جاؤ اور پہلی نسلوں جیسے جو اتوار ہیں ان کو چھوڑ دو. معاف کرنا جی. من المسخرین، وہی وَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، سورہ فرقان میں پڑھا تھا. وہ کہتے کہ اے لوگو تم تو ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے لگ رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. اور یہاں بھی یہ کہتے ہیں، پہلے بھی یہی کہا انہوں نے کہ یہ ہمیں تو یہ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجنون ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کو، کہ پیغمبر کو جو جس کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ. جب رات کی تنہائی میں وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، وہ رتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھ سب سے کٹ کے رات کی تنہائی میں میرا اور تیرا رقام برابر ہو، کوئی سننے والا نہ ہو. یہ اللہ کی کبریائی اور رسول کے درمیان ایسا رابطہ ہوتا ہے کہ اگر رسول کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ ان کو تباہ کر دے تو پھر وہ رک نہیں سکتا. رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا. اب یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا نا کہ اب زمین کے اوپر کسی کا کوئی گھر نہ چھوڑ کافروں کا، تو پھر کوئی کافروں کا گھر بچا تھا. ابھی صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، لیکن بڑے خوفناک منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں، خاوند اپنی اولادوں کو، ماں باپ اولاد جا رہی ہے، ماں باپ بیٹھے دیکھ رہے، رو رہے. لیکن یہ وہ کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی مرگ مفاجا، ہے جرم ضعیفی کی مرگ مفاجا. یہ ہماری اپنی خطائیاں. اللہ نے تو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا تھا کہ صرف یہ دنیا کے لیے نہیں جینا ہے بلکہ میرے لیے جینا ہے. لیکن ہمارا کردار ہی ایسا نہیں ہے. کاش کہ ہم وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وہی پرانی بات کہ تو بالکل ہمارے جیسا ایک بشر ہے. وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو بَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَعُوذُ بِاللَّهِ، اتنی جرأت کرتے تھے کہ ہم تجھے تو ایک جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں. أَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تو سچا ہے، اگر ایک تمہارے جیسا ہی انسان ہے تو ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر اسمان کا ٹکڑا کرا.
فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ۔ کسف من السماء كنت من الصادقین، کیا گزرتی ہوگی دل کے اوپر پیغمبر کہ جب اس نے کہا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا کرا ہے، قال ربی اعلم بما تعملون، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ جانتا ہے کب میں نے عذاب بھیجنا، میں نہیں یہ بے جانتا، تو اسی طرح شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون، اللہ میرا جانتا ہے کہ تم جو اعمال کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ وہ بادل کا عذاب، ایک ایسا بادل چھایا کہ اس کے اندر بہت گرمی تھی اور ہمس سے مر مر کے نیچے اوپر نیچے گرے، کچھ بھی نہیں کیا اللہ نے، بس بادل سارا گیا۔ اس کی انشاءاللہ تشریح کل کریں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم اتنے دنوں کو دیکھو کیسے گزرتے ہیں۔ ابھی کل جمعہ گیا، آج جمعہ گیا تو دیکھو وقت بھی کتنی تیزی سے گزرا ہے۔ اس لیے میرے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں میں ایک گزارش کروں گا کہ بس کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آنسو ضرور بہائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکی کے سر جتنا بھی اگر اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکل آیا تو اللہ کے ساتھ ہماری بخشش لکھ دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی اطاعت عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا بیٹھنا قبول فرمائے، غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو مظلوم فلسطینی ہیں اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے تیرے سامنے التجائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، ہمیں ہاں یقیناً ہم مجرم ہیں اللہ، ملزم نہیں مجرم ہیں اللہ، معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی قبول فرما، کلمے کی عزت رکھ لے یا اللہ، بیماروں کو شفا دے، تنگ دستوں کو غنی کر دے، اور سجود کو معاف فرما دے کہ اللہ حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔